السلام علیکم دوستو، میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن چینل۔ دوستو، چنیوٹ کے کسانوں نے کمال کر دیا، شوگر مل مافیا کو منہ توڑ جواب دے ڈالا۔ شوگر مل والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ جس طرح چنیوٹ کے کسانوں نے شوگر مل مافیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے، شاید اسی طرح کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا۔ چنیوٹ کے کسان ڈٹ گئے، جگہ جگہ پر اعلان کرا رہے ہیں اور تمام کسان دوستوں کو آگاہ کرا رہے ہیں کہ گنے کی کٹائی ہرگز نہ کیجیے گا۔ جب تک شوگر مل والے ہمیں 450 روپے فی من کا ریٹ نہیں دیں گے مقرر کر کے، تب تک تمام کسان جو ہیں گنے کی کٹائی ہرگز نہ کریں، اور اسی بات پر تمام کسان بھی ڈٹ گئے ہیں۔ اگر پاکستان کے تمام کسان بھی اسی طرح ڈٹ جائیں تو کیا مجال ہے کسی کے کہ آپ کو ریٹ ٹھیک نہ دے، آپ کے ساتھ چال بازیاں کریں، آپ کے گنے پر کٹوتیاں کریں، پیمنٹ نہ دیں یا اور کسی قسم کی پریشانیاں آپ کو دیں۔ پر یہ تب ہوتا ہے جب 4 سے 5 زمیندار ڈٹتے ہیں اور پھر 4 سے 5 زمیندار شوگر مل والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گنے کی کٹائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سب کے سب اسی طرح ہی اکٹھا ہو کر گنے کی کٹائی کا بائیکاٹ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو 500 روپے تک بھی ریٹ مل سکتا ہے۔ بہرحال دوستو، آج چنیوٹ میں جو ہے شوگر مل یعنی رمضان شوگر مل نے چلنا تھا، کریشنگ سیزن کا آغاز کرنا تھا، پر ابھی تک کوئی جو ہے مثبت خبر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا بنا۔ ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ 20 سے 25 گاڑیاں بہت ہی ترلے منتوں کے بعد شاید آئی ہیں، پر مقامی کاشتکار زمینداروں نے گنے کی کٹائی نہیں کی، یعنی ڈٹ گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ اس طرح کے اقدام اس وقت جب حکومت کسانوں کو تنہا چھوڑ دے، بڑی سے بڑی پارٹی احتجاج نہ کر پائے، جلسے نہ کر سکے، دھرنے نہ دے سکے، اور اس وقت اس طرح کے عوامل واقعی میں کسان میں پاور ہے، اگر وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، بس بیچ میں کوئی منافقت نہ کر دے، ورنہ کسانوں کے آگے بڑے سے بڑا مسئلہ بھی چھوٹا ہے۔ میرے پاس جو الفاظ ہوتے ہیں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی کسی کو اچھے لگیں یا برے لگیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی امید کرتا ہوں اور دعا ہے کہ آپ سب کی یہ محنت رنگ لائے اور آپ کو 450 روپے ریٹ مقرر کر کے اسی شوگر مل کا دیا جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔